بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ عزیزان محترم، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی یہی سبب ہے کہ ہم نماز میں اقرار کر کے باہر پھر جاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بس یہی مقصد میں فرق ہے، معنی میں فرق ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا، کوئی یہ کہتا ہے کہ یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ یعنی ہم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا، لیکن اللہ نے آگے کہا کہ میں کمال کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ اللہ جو ہمارے پاس نہیں آتا یہ نقص کی وجہ سے نہیں، کمال کی وجہ سے۔ آپ دوپہر کو سورج سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، اس میں سورج کا نقص نہیں ہے، یہ سورج کا کمال ہے۔ یہ سورج کا کمال ہے کہ آپ سورج سے آنکھیں جو نہیں ملا سکتے تو اس میں یہ سورج کا کمال ہے۔ ہم جو خدا کو نہیں دیکھ سکتے، خدا جو ہمارے پاس نہیں آتا، اس میں خدا کا نقص نہیں ہے، یہ خدا کا کمال ہے۔ اسی لیے خدا خود نہیں آتا، خود ہدایت نہیں کرتا، لیکن ہادی کو بھیجتا ہے، ہادی کو بھیجتا ہے۔ اب ہدایت تین قسم کی ہے: ہدایت تکوینی، ہدایت تشریعی، ہدایت تکوینی خاص۔ پھر سنو، ہدایت کے بنص قرآن تین قسم ہیں۔ ہدایت تکوینی یعنی جو ہر شے جس کو عقل نہیں، اس کی فطرت میں ہدایت۔ دوسری ہدایت تشریعی جو اللہ نے انسان کو کی، اور تیسری ہدایت تکوینی خاص جو اللہ نے اپنے ہادی بھیجے، یہ ہے ہدایت تکوینی خاص۔ آؤ تینوں مثال قرآن سے لے۔ ہدایت تکوینی ارشاد ہوا سورۃ طٰہٰ میں، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ جناب موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، لیکن ایسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ثم ہدی، پھر اس کو ہدایت بھی کی۔ یعنی جو شے ہے اس کو اللہ نے ہدایت کی، چاہے جمادات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے حیوانیت ہو۔ اب دیکھو کہ یہ جمود ہے، جہاں پڑے رہیں۔ سمندر میں کو اللہ نے ہدایت کی کہ اس سے موتی نکلے، درختوں کو اللہ نے ہدایت کی کہ اس سے میوے برآمد ہو، اور اللہ نے جانوروں کو ہدایت کی۔ میں چھوٹا سا مثال دوں، آپ نے چوہے کو دیکھا ہوگا، وہ چوہا اونٹ سے نہیں ڈرتا، ہاتھی سے نہیں ڈرتا، ان سے کھیلتا ہے، لیکن وہی چوہا جب بلی کو دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے۔ یہ اس کو کس نے بتایا کہ وہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارا دشمن ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اس چوہے کو کس نے بتایا کہ یہ بلی تمہاری دشمن ہے، اونٹ تمہارا دوست ہے، ہاتھی تمہارا دوست ہے؟ یہ ہے ہدایت تکوینی، یعنی اللہ نے ان کی فطرت میں ہدایت دی ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دوست ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ چوہے کو دوست اور دشمن کا پتہ ہے، افسوس کی بات ہے کہ چوہے کو دشمن اور دوست کا پتہ ہے، اور مسلمانوں کو آج تک پتہ نہیں لگا کہ دین کا دوست کون ہے، دین کا دشمن کون ہے۔
تقریر جو ہے ایسی تقریر ہے جو پوری تقریر قرآنی آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں فکر کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے جو آج کی میری تقریر ہے، تاکہ آئندہ والی تقاریر میں آپ کو سمجھا سکوں۔ عزیزان محترم، یہ ہے ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ میں نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا، میں نے تمہیں عقل دیا، مجبور نہیں کیا، میں نے تمہیں عقل دیا، میں نے تمہیں ہدایت دی، میں نے ہادی بھیجی۔ اب یہ تمہارا کام ہے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ ہدایت لے کر اللہ کا شکر ادا کرو یا کافر بن جاؤ۔ اب یہ تمہارا کام ہے۔ یہ ہے ہدایت تشریعی جو اللہ نے انسان کو عطا کی کہ ہادی میرا یہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے۔ انسان کے عقل پر چھوڑا کہ اب ہادی میرا یہ ہے، تمہاری مرضی ہے کہ اس ہادی کو پکڑ کر میرا شکریہ ادا کرو یا نہ پکڑ کر اور کفر اختیار کرو۔ یہ ہے ہدایت تشریعی۔ اور ہدایت تکوینی خاص جو اللہ اپنے ہادیوں کو کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ باپ کا کام نہیں، نبی کا باپ نبی کو کلمہ نہیں پڑھاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہادی کو ماں کلمہ نہیں پڑھاتی۔ ارے اگر ہادی کو ماں کلمہ پڑھائے تو پھر تو ہادی تو وہ ماں بنی، ہادی تو وہ ماں بنی، ہادی تو اس کی ماں بنی جس نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ ہدایت تو اس کا کام ہے، لیکن اللہ کا ارشاد ہوا۔ 7 آیتیں پڑھتا ہوں اور یہ آیتیں ہیں سورۃ انعام کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عبادہ۔ اللہ نے 17 انبیاء کے نام لے کر بتایا کہ یہ میری ہدایت ہے جو براہ راست اپنے ہادیوں کو کرتا ہوں۔ 17 انبیاء کے نام لیے، آیت مکمل نہیں ہوئی، میں ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا، بس مقصد اس کا یہ ہے کہ میں نے 17 انبیاء کو چنا، اور میں جب ہادی بناتا ہوں تو 3 رشتے، ومن آبائہم یا نبی کا باب ہو، ومن آبائہم وذریاتہم یا نبی کا بیٹا ہو، نبی کی اولاد ہو، ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم یا نبی کا بھائی ہو۔ گھبرا گئے شاید، بڑا جملہ قرآن نے کہہ دیا۔ اب اس سے اب قبلہ اس سے کھل کر قرآن کیا کہے کہ میں 3 رشتوں کو ہادی بناتا ہوں، یا نبی کا بھائی ہو، یا نبی کا بیٹا ہو، یا نبی کا بھائی ہو۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت دکھائے 4تھے رشتے کے لیے تو میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بعد کی گفتگو ہوگی، لیکن آگے چلے کہ ہدایت تکوینی خاص کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ ہے وہ ہدایت، یہ ہے وہ ہدایت جو میں اپنے بندوں کو کرتا ہوں، میں اپنے ہادیوں کو کرتا ہوں۔ اور عجیب جملہ ہے، خدا کرے ساروں کے سمجھ میں آئے گا، کیوں کہ یہ ایسا جملہ ہے جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے، یہ پورا جملہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا لفظ ہے؟ ذالک ھدی اللہ۔ پہلے اللہ نے کیا کہا؟ 17 انبیاء کے نام لیے اور کہا یہ ہیں میرے بندے جن کو میں ہدایت کرتا ہوں، اور پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا،
اگر یہ میرے بنائے ہوئے ہادی ایک لمحے کے لیے بھی شرک کرتے، اب سارے بولو تو آگے چلو. اللہ نے کہا اگر یہ میرے بنائے ہوئے بندے، میرے بنائے ہوئے ہادی، میرے بنائے ہوئے انبیاء ولو اشرکو، اگر ایک لمحے کے لیے شرک کرتے تو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، میں ان کی نبوتیں بھی چھینتا اور ان کے تمام اعمال رائگان بناتا. اگر ایک لمحے کے لیے شرک کرتے تو نبوتیں ختم، اعمال ختم. ارے اللہ کا بنایا ہوا ایک لمحے کے لیے شرک کرے تو نبوتیں ختم، اعمال ختم. تو جنہوں نے 40 برس تک بتوں کی پوجا کی، نعرہ حیدری، مجھے بتاؤ بھائی کہ اس سے زیادہ دلیل قرآن اللہ کیا کرے؟ بھائی قرآن میں ہے ہی نہیں، قرآن میں ہے ہی نہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو اس جملے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہہ دیا بس کہ میں نے، اللہ نے ان کو ہدایت دی؟ نہیں، کہا ہیں میرے، لیکن میں نے ان کو ہادی اسی لیے بنایا ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی بت پرست نہیں رہے، ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کو نہیں جھکے، اسی لیے میں نے ان کو ہادی بنایا. اب یہاں کہہ کر اللہ آگے بڑھا، عجیب جملہ کا، خدا کی قسم میں ترجمہ کروں گا اور آپ کا کام ہے وہاں تک پہنچ جانا. اللہ نے تمام انبیاء کے نام لیے اور نام لے کر کے بلا کیا فرمایا؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ. اللہ نے کہا میں نے تمام انبیاء کو آدم سے لے کر رسول تک میں نے تمام انبیاء کو کتابیں دی، حکمت عطا کی، نبوتیں عطا کی. لیکن اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فإن یکفر بہا ہؤلاء، اگر کسی نے بھی میرے کسی نبی کے نبوت کا انکار کیا، میرے کسی نبی کے کتاب کا انکار کیا، میرے کسی نبی کے کردار کا انکار کیا تو فقد وکلنا بقوما لیسوا بہا بکافرین، تو میں نے ایک قوم کو وکیل بنایا ہے جو تمام انبیاء کی حفاظت کرتی ہے. نعرہ حیدری، کیا قبلہ میں کہوں اس الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. اگر کسی نے بھی میرے نبی کے نبوت کا انکار کیا، کسی نبی کے کردار کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا تو فقد وکلنا بہا قوما، تو میں نے ایک قوم کو ان کا نگہبان بنایا ہے تاکہ وہ نبوتوں کو بچائیں، رسالتوں کو بچائیں، کتابوں کو بچائیں. اور اس قوم کی وصف کیا ہے؟ لیسوا بہا بکافرین، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا. جو قوم تمام انبیاء کے کردار کی وارث، جو قوم تمام انبیاء کے کتابوں کی وارث، تمام انبیاء کے نبوتوں کی وارث، اس کی نشانی یہ ہے کہ لیسوا بہا بکافرین، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا ہوگا. قبلہ آیت یہاں تک ہوتی تب بھی کافی تھا. آیت آگے چلی، اولئک الذین ھدی اللہ، اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے، اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے. اس قوم نے باپ نے کلمہ نہیں پڑھایا، اس قوم کو رسول نے کلمہ نہیں پڑھایا،
اس قوم کو ماں نے کلمہ نہیں پڑھایا، اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے۔ عجیب جملہ ہے، دیکھنا جا کر 83 سے لے کر 90 آیت تک پڑھ رہا ہوں تاکہ کل آپ اس کو دیکھ کر آئیں۔ 83 سے لے کر 90 تک سورۃ انعام کی آیتیں، اولئک الذین ھدی اللہ، اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے، اس قوم کو میں نے ہدایت کی ہے۔ فَبْہُدَاهُمْ مُقْتَدِّ، اور تمہارا کام ہے اسی سے ہدایت لینا۔ فَبْہُدَاهُمْ مُقْتَدِّ، تم اس کام سے ہدایت حاصل کرو، اس کام سے۔ میرا تعلق ان سے، تمہارا تعلق قوم سے۔ تم سیدھے آنے کی کوشش نہ کرو، سیدھے آنے کی کوشش نہ کرو، قوم جانے تو میں جانوں۔ تمہارا قوم ہے، قوم کے پاس جاؤ تاکہ تمہیں ہدایت دے۔ اب بتا یہ کون سی قوم ہے جس نے ایک لمحے کے لیے کفر نہیں کیا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاؤں کی وارث، ان کے کتاب کی وارث، ان کے نبوت کی وارث، ان کے کردار کی وارث، ان کے نبوتوں کی محافظ، ان کے کردار کی محافظ، یہ قوم ہے کون؟ یہ قوم ہے کون؟ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی کہے کہ اس میں رسول کا آیت کا ذکر نہیں تو آئیے سورۃ فرقان کی 4 آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ کافر کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کا پروگرام تو جھوٹا ہے۔ یہ کہتے ہیں، کافر کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کا پروگرام تو جھوٹا ہے، لیکن وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، ایک قوم ہے جو اس کو بھی بچاتی ہے، اس کے پروگرام کو بھی بچاتی ہے۔ ایک قوم ہے، نعرہ حیدری، ایک قوم ہے جو محمد کو بھی بچاتی ہے، محمد کے پروگرام کو بھی بچاتی ہے۔ دنیا کے سر پر قرآن رکھو کہ یہ کون ہے جس نے کبھی کفر نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا۔ میرے بزرگوں یاد رکھو، مجلس میں حق سنانا واجب ہے، حق سنانا واجب ہے۔ اگر میں حق کو چھوڑ کر ڈر جاؤں تو پھر آیا کیوں ہوں؟ پھر کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ میں نے عرض کیا کہ قوم ہے جو رسول کو بھی بچاتی ہے، کردار رسول کو بھی بچاتی ہے، قوم ہے جو رسول کو بھی بچاتی ہے، کردار رسول کو بھی بچاتی ہے، پروگرام رسول کو بھی بچاتی ہے۔ دنیا بتائے کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سی قوم ہے جس نے رسول کو بھی بچایا، اس کے پروگرام کو بھی بچایا۔ سر پر قرآن رکھ کر مسلمان بتائے کہ یہ کون سی قوم ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہ کیا ہو، شرط یہ ہے کہ اس لمحے کے لیے بھی انہوں نے کفر نہ کیا ہو، کفر نہ کیا ہو۔ اور یہ ایسی قوم ہو کہ سورۃ قصص نے بڑھ کر جواب دیا، الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے، جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے، ان کا قرآن پر قرآن کے آنے سے پہلے ایمان تھا۔ ایک نہیں، جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے ان کا قرآن پر قرآن کے آنے سے پہلے ایمان تھا۔ آیت کافی تھی، کیا کہے اللہ، لیکن اللہ نے کلیئر کیا، وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
قالوا آمنا بھی انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین. جب ان وارثوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس بس واقعی اللہ کی طرف سے حق ہے، لیکن ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان ہیں، ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان ہیں، ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان، پہلے ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان. کتنی کلیئر، میں کیوں تبصرہ کروں؟ مجھے ضرورت کون سی ہے مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھوں کہ یہ قرآن آنے سے پہلے کون مسلمان تھے، کون مسلمان تھے جو کہتے ہیں واقعی ہم قرآن کو جانتے ہیں، واقعی ہم قرآن کو جانتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور ہم اس قرآن سے پہلے مسلمان ہیں. ایک نہیں، جمع کا صیغہ ہے، کم از کم 3 ہونے چاہیے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو قرآن آنے سے پہلے قرآن پر ایمان ہے؟ معاف کرنا، اگر قرآن پر ایمان ہوتا تو تلوار لے کر رسول کو قتل کرنے کے لیے کیوں چلا تھا؟ تو معلوم ہوا نا عزیزان محترم کو کچھ قوم ہے، کچھ افراد ہیں جن کی فطرت میں ہدایت ہے اور وہ رسول کو بھی بچاتے ہیں، کردار رسول کو بھی بچاتے ہیں. صرف رسول کو نہیں، آدم سے لے کر ختمی مطبر تک ہر نبی کے کردار کو بچاتے ہیں، نبوت کو بچاتے ہیں، کتاب کو بچاتے ہیں. یہ کون سی قوم ہے؟ کوئی تو ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یاد رکھنا، ایک اور آیت پڑھوں تاکہ اور کلیئر ہو جائے. یہ الفاظ ہیں، کیوں ابھی تک کلیئر نہیں ہوا، ابھی کلیئر ہو جائے گا. قرآن کی یہی تو فضیلت ہے کہ ایک آیت کا جواب اللہ دوسری آیت میں دیتا ہے، دوسری آیت کا تیسری آیت میں، کیونکہ یہ تبیان ہے، بیان نہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، یہ کیا ہے؟ تبیان ہے. تبیان اور بیان میں فرق ہے. بیان اسی کو کہتے ہیں کہ میں بیان کر گیا لیکن آپ نے سمجھا نہیں. تبیان اسی کو کہتے ہیں کہ جب تک زبان سے معنی نہیں اٹھنے نہ دو، جب تک زبان سے معنی نہیں اٹھنے نہ دو، یہی قرآن کی فضیلت ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ اسی لیے اللہ نے سورۃ مائدہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے ایمان لانے والے، اگر تم میں کوئی دین سے پھر گیا تو مجھے پرواہ نہیں، میں ایک قوم کو لے کر آؤں گا، پیدا نہیں کروں گا. قوم موجود ہے ہمیشہ، ہمیشہ قوم موجود ہے. اگر مجھے ضرورت پڑی، اے ایمان لانے والے، اگر تم میں کوئی دین سے پھر گیا تو مجھے پرواہ نہیں، میں ایک قوم کو لے کر آؤں گا. موجود ہے. یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اس کی خاصیت کیا ہوگی، صفت کیا ہوگی کہ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور قوم اللہ سے محبت کرے گا. اللہ اسی قوم سے محبت کرے گا اور قوم اللہ سے محبت کرے گی. ذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. مومنین پر نرم ہوں گی، کافروں پر سخت ہوگی. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں لڑنے والی ہوگی. یہ ہے قوم. اگر کوئی دین سے پھر گیا، اے ایمان لانے والے، معلوم تھا کہ اللہ کو پتا تھا کہ کچھ ایمان لے کر پھر جائیں گے اور اس قوم کے مقابلے میں آئیں گے.
توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ ہے میری گفتگو پر، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا۔ اللہ نے کہا اے ایمان لانے والے، اگر تم میں کوئی دین سے پھر گیا تو ایک کام کو لے کر آؤں گا، یحبہم ویحبونہ، اس قوم کی اللہ سے محبت اور اللہ کی اس قوم سے محبت۔ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا اسلام پورے کتب میں ایک حدیث دکھائے کہ یہ کون قوم ہے تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ پوری کتب میں، پورے کتب میں ایک ہی حدیث ملے گی، وہ بھی صحیح بخاری میں، جو قرآن کے بعد ہے۔ اتنے بھاری کتاب میں اور رسول نے فرمایا، وہ کب فرمایا؟ خیبر میں فرمایا، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا، کل میں علم ضرور دوں گا، کل میں علم ضرور دوں گا۔ نہیں ایک ایک جملے پر بحث ہوگی، میں نے عرض کیا کہ بحث ہوگی ایک ایک لفظ پر۔ کل میں علم ضرور دوں گا، کل میں علم ضرور دوں گا۔ اس کو سنیں، نون تاکیدی ہے، کل میں علم ضرور دوں گا۔ کس کو دوں گا؟ مرد کو۔ کس کو دوں گا؟ ضرور دوں گا، ضرور دوں گا، مرد کو دوں گا۔ یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اسی سے محبت کریں گے۔ کرارن نہیں، مزہ تو تب آئے گا جب میں لفظ لفظ پر بحث کروں گا۔ کرارن، وہ نہ بھاگنے والا ہوگا، وہ نہ بھاگنے والا ہوگا۔ غیر فرارن، نہ بھاگنے والا ہوگا۔ کیا مانے؟ کیا مانے؟ تکرار ہے۔ کرارن ایک ہی مرتبہ کافی تھا، نہ بھاگنے والا ہوگا، بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا۔ غیر فرارن، نہ بھاگنے والا ہوگا۔ لیکن پہلے لفظ کو سمجھے، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًّا، کل میں علم ضرور ضرور دوں گا، ضرور ضرور دوں گا۔ نون تاکیدی۔ آؤ قبلہ یہ ہے بخاری، آؤ پھر قرآن پر۔ عجیب جملہ ہے، کیا کروں قبلہ، عجیب جملہ ہے۔ رسول کہہ رہا ہے ضرور ضرور دوں گا، اور قرآن قبلہ کیا کہہ رہا ہے سورۃ کہف؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ یہاں بنون تاکید، وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز ہرگز یہ نہ کہو، ہرگز ہرگز یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، جب تک انشاءاللہ نہ کہو۔ وہاں رسول کا کلام، یہاں خدا کا کلام۔ وہاں نون تاکیدی، یہاں نون تاکیدی۔ یہاں رسول کہہ رہا ہے ضرور ضرور دوں گا، کل ضرور ضرور دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ضرور ضرور انشاءاللہ جاؤ۔ یہاں رسول انشاءاللہ نہیں چاہ رہے۔ کتنا ٹکرا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب ضرور ضرور انشاءاللہ کہو، جب کوئی کم وہی ہے نا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غدا، کل علم ضرور ضرور دوں گا۔ اللہ کا رہا اگر غدا ہے، کل ہے، تو ضرور ضرور انشاءاللہ کہو کہ انشاءاللہ کام کل کروں گا۔ رسول کہہ رہے ضرور دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہہ رہا ہے، بھی بخاری کی حدیث۔ اب مسلمانوں سے پوچھو کیا کریں؟ یہ تو ٹکرا ہو گیا، قرآن میں اور رسول کے کلام میں ٹکرا ہو گیا۔ وہ رسول نہیں جس کا کلام خدا سے ٹکرائے۔ ہاں، اب پتا چلا جب تبری کو میں نے پڑھا تو صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ میں ضرور ضرور دوں گا؟
اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ کہو، ضرور ضرور انشاءاللہ کہو، اور تم کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور ضرور علم دوں گا۔ رسول نے فرمایا خاموش خاموش، اگر میں علم دیتا علی کو، اگر میں علم علی کو دیتا تو انشاءاللہ کہتا، میں نے نہیں دیا، خود خدا نے دیا۔ نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئی بات افضل؟ سمجھ میں آئی بات کہ رسول نے فرمایا اگر میں علم علی کو دیتا، میں علی کو علم دیتا تو انشاءاللہ کہتا، علی کو اللہ نے علم دیا ہے، اب اللہ کا دوسرا اللہ تو ہے ہی نہیں کہ انشاءاللہ کہے، اسی لیے اللہ نے علم دیا، اللہ نے علم دیا، اور کیا کہا کہ اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، اور اللہ اور اس کا رسول اسی سے محبت کریں گے۔ میرے نوجوانوں بزرگوں، جا کر لغت میں دیکھو، جتنی بھی مسلمانوں کی لغتیں ہیں ان میں جا کر دیکھو کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، قبلہ شیعہ کسے کہتے ہیں، جو لغت ہو، جو لغت ہو جا کر اٹھا کے دیکھو، میں ہفتے تک یہاں ہوں، جو لغت آئے اٹھا کر دیکھو تو اس میں شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قد غلب ھذا الاسم علی کل من یتولی علیا، شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے۔ شیعہ اسی کو کہتے، نعرہ حیدری، شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے۔ اب شیعوں کو کافر نہ کہنا، یہ فتویٰ دور جائے گی، کیونکہ اللہ بالی سے محبت کرتا ہے، رسول بالی سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ ہاں، اور پھر کیا فرمایا؟ کرارن، نہ بھاگنے والا ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرارن، نہ بھاگنے والا ہوگا۔ پھر رسول کے کلام کی فصاحت کہاں گئی؟ آؤ قرآن سے پوچھیں، آؤ قرآن سے پوچھیں، قبلہ قرآن سے پوچھیں کہ یا اللہ یہ کرارن غیر فرارن معنی دونوں کی ایک ہے، نہ بھاگنے والا ہوگا، نہ بھاگنے والا ہوگا۔ سورۃ النحل میں ارشاد ہوا امواتن، میں خدا کی قسم اگر کوئی غیر کو سمجھے نا، دین سمجھ میں آ جائے، غیر کو سمجھے تو دین سمجھ میں آ جائے۔ بس میں نے کہہ دیا، غیر کو کسی نے سمجھا، لفظ کیا ہے؟ امواتن، سورۃ النحل میں، میرے حبیب یہ بت مردہ ہیں، یہ بت مردہ ہیں، غیر احیاء، یہ مردہ ہیں۔ زبان سے بات کرو میرے نوجوانوں، کتنا مزہ آئے گا۔ کیا الفاظ ہیں؟ امواتن، یہ بت مردہ ہیں، یہ بت مردہ ہیں، اور غیر احیاء، یہ مردہ ہیں۔ وہی الفاظ جو رسول نے کہے کرارن غیر فرارن، وہی الفاظ اللہ نے کہے امواتن غیر احیاء۔
میرے حبیب یہ بت مردہ ہے، یہ بت مردہ ہے۔ عزاداران حسین، مومنو، دور دور سے آتے ہو، میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، اور سارے پڑھے لکھے ہیں اس لیے مجھے تکلیف نہیں ہوتی سمجھانے میں۔ یاد رکھو، اگر اللہ صرف کہتا امواتن، یہ بت مردہ ہے، تو فرض کر کوئی آدمی مر گیا، ہم نے کہا یہ مردہ ہے، تو پھر عقل جائے گی کہ بھائی پہلے زندہ تھا، پہلے زندہ تھا اب مردہ ہے، پہلے زندہ تھا اب مردہ ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، امواتن غیر احیاء، میرے حبیب یہ پہلے بھی مردہ تھے، پہلے بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہے، قیامت تک مردہ ہے۔ تو رسول اگر فرماتا قرارن کہ نہ بھاگنے والا ہے، تو آج کا مسلمان تمہیں کہتا ارے بھائی ایک لڑائی سے نہیں بھاگا تھا نا، تو رسول نے کہا نہیں، غیر فرار، یہ نہ پہلے بھاگا تھا، نہ آج بھاگے گا، نہ قیامت تک بھاگے گا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات قبلہ؟ کتنے یہ پورا قرآن الفاظوں پر ہے جو مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ یہ قرآن ہے ہی الفاظوں پر جو مسلمانوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ خدا کی قسم اگر سمجھ میں آ جاتا تو میں نے کیا لفظ غیر ہی کافی ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ انعمت علیہم غیر المغضوب۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ غیر المغضوب، ہاں میں ابھی نہیں سمجھا سکا، میں قرآن سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ، کل نہیں پرسوں رات کو یہ میری تقریر ہوگی اسی پر۔ لیکن میں نے کیا کیا کہ اب قوم کا پتہ لگ گیا، قوم کا پتہ لگ گیا، قوم کا پتہ لگ گیا، قوم کا پتہ لگ گیا۔ ابو طالب اپنے زمانے میں قوم تھے، علی اپنے زمانے میں قوم ہے، حسن اپنے زمانے میں قوم ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی ایک بھی کبھی قوم ہوا ہے، بھائی ہاں یہ الفاظ ہیں سورۃ النحل کے، ان ابراہیم کان امتن، یقیناً ابراہیم اکیلے تھے، لیکن اللہ نے کہا وہ پوری کی پوری امت تھی۔ ارے جب جزوی امام، جب انسانوں کا امام پوری کی پوری امت ہو سکتا ہے تو کائنات کا امام پورے کی پوری قوم کیوں نہیں ہو سکتا؟ کائنات کا امام بھی پورے کی پوری قوم بن سکتا ہے۔ اب قوم نظر آ گئی، اب میں کیا کہوں؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والے، اگر کوئی بھی تم میں بے دین ہو گیا تو میں ایک قوم کو بھیجوں گا۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ بے دین کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں قوم بھیجوں گا بے دینوں کے لیے۔ اب جو بھی علی کے مقابلے میں آئے سمجھنا بے دین ہے،